मुअज़्ज़िज़ मोहतशम हाज़रीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद अकरम साकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अकरम साकी के ही नाम से जो है उससे देख रहे हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि ये चैनल जो है ये उर्दू ज़बान की खिदमत के हवाले से होगा। उर्दू के जो तलबा हैं और उर्दू के में दिलचस्पी रखने वाले जो हमारे क़ारीन हैं तो उनके लिए ये चैनल जो है वो फ्रूटफुल साबित होगा। और यकीनन आप लोग इस पे जो अब मैं बाज़ाब्ता लेक्चर्स का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो उर्दू अदब जो ही उर्दू का कोई जो स्टूडेंट हैं या उर्दू के क़ारीन हैं उनके जहन में एक सवाल उभरता है। वो सवाल ये है कि उर्दू ज़बान क्यों कर पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई और इसने जो है वो आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक़ इसकी इर्तिका पजीरी वो कैसे हुई। ये बड़ा एक अहम सवाल है। और अज़ीज़ दोस्तों, ये इतना अहम सवाल है कि BS और MA उर्दू की क्लासेस ख़्वाह वो कहीं पे भी पढ़ाई जा रही हूँ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है और जहाँ जहाँ पे उर्दू रिलेटेड कोर्सेज़ करवाए जाते हैं वहाँ पे तारीख़ अदब उर्दू में उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका के मुताल्लिक़ क्वेश्चन लाजमी हमारे पेपर्स में पूछा जाता है। और पब्लिक सर्विस कमीशन के या फेडरल पब्लिक सर्विस के कमीशन में भी इस चीज़ से आप कतई नज़री नहीं कर सकते कि आपसे वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप लिटरेरी आदमी हैं, आपको अदब नवाज आदमी है, आपको अदब से दिलचस्पी है, तो फिर तो ये सवाल आपके जहन के कोने खुदरू में किधर कहीं बैठा हुआ है और जवाब का मुतलाशी है कि आखिर ये चक्कर क्या है। और इस पे बहुत तवील बहसें भी हो चुकी हैं। तो मैं उन बहसों में भी पढ़ने से पहले, क्योंकि ये एक लंबा एक सिलसिला है, ये 2-3 लेक्चर हमारे इस पे सर्फ होंगे, ये उस सिलसिले की पहली कड़ी है। तो जो जो वक्त गुज़रता जाएगा हम इससे मुताल्लिक़ जो है वो मज़ीद गुफ्तगू करते जाएंगे। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि ज़बान से पहले हमने ये देखना है कि हर्फ, लफ्ज़ और ज़बान का आपस में क्या ताल्लुक़ है। ये 3 चीज़ें आप अपने जहन में महफूज कर लें कि हर्फ क्या है, ज़बान लफ्ज़ कैसे बनते हैं और ज़बान फिर गुनती कैसे चली जाती है। ये 3 चीज़ें अपने माइंड में आप सेट कर लें। पहली चीज़ तो ये है कि हम देर रात जो है वो अल्फाज बोलते और सुनते रहते हैं। आपका मेरा ये वास्ता रहता है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खट्टे मीठे और ठंडे गरम जैसा मिजाज वैसे अल्फाज हम यूज़ करते हैं, लेकिन शायद ही शऊरी तौर पर जो है हम चंद लम्हात के लिए गुफ्तगू रोक कर लें और ज़रा इन अमूर पर गौर करें कि जो हर्फ व सौत है उसका आपस में क्या बहमी ताल्लुक़ है। ये पिछली गुफ्तगू थोड़ा सा 1 मिनट आप पास कर लें, रोक लें कि हर्फ व सौत का आपस में क्या ताल्लुक़ है और जो अल्फाज हैं वो कैसे मार्ज़े वजूद में आते हैं, जुमलों की साख्त कैसे बनती है और जुमले जो हैं अल्फाज जो हैं वो अल्फाज वो जुमलों की माला में गुंजते चले जाते हैं और फिर जो है वो हमारे सामने एक ज़बान की लड़ी की सूरत में हमें मुयस्सर आते हैं। तो ये चीज़ है। तो बात यह है कि अगरचे ये और इस नोयत के दूसरे सवालात जो हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा तो मेरे ख़्याल में इतने नहीं होते और ना उर्दू के क़ारीन से ये सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हमने ज़बान के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करनी है और ज़बान के दायरे कार को बढ़ाना है तो ज़बान से पहले इन चीज़ों पे बहस जो है मैं समझता हूँ कि वो एक ज़रूरी अमर है और होनी चाहिए। तो चूँकि इन अवामिल की बदौलत हम ज़बान की तश्कील और उसकी सूरत पजीरी के मुताल्लिक़ जो है वो सैर हासिल बहस कर सकेंगे और उसका जायज़ा ले सकेंगे। तो ज़बान, अगर आपने ये जहन में सोच लिया कि ज़बान में जो अदब में
تخلیق کا مطلب صرف لفظوں کا کھیل ہے اور لفظوں کی ہیرا پھیری کا نام جو ہے وہ انہوں نے جو ہے محققین نے زبان رکھ دیا ہے، تو یہ خام خیالی اپنے ذہن سے نکال لیجئے۔ ہاں، الفاظ اور جملے جو ہیں وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ لفظ جو ہے بیسیکلی وہ ہمارے جو حلق، ہونٹ، زبان اور تالوں کے تال میل کے سے جو ہے وہ معرض وجود میں آتے ہیں، اور جب ایک جگہ پہ بولے جانے والے الفاظ ہماری قوت سماعت سے ٹکراتے ہیں اور ہمیں بھی وہی لطف مہیا کرتے ہیں جو کہ بولنے والے کو، تو ہم اس صورت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معنی کا ادراک کر لیا، اور دوسرے کی جو ہمارا سپیکر ہے اس کی بات کو لسنر نے ایز اٹ جو ہے وہ پرسیو کر لیا اور اس کو حاصل کر لیا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لفظ نے جو پہلے محمل تھے اب وہ معنی آفرینی کے ان میں جو ہے وہ طاقت پیدا ہو گئی ہے، اور اب وہ بامعنی لفظ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو سپیکر جو چیز بول رہا ہے لسنر اس کو پرسیو کر رہا ہے اور اس کو سمجھ رہا ہے، تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ لفظ بھی جو ہیں یا حرف، یہ زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔ انسان جو کچھ دیکھتا تھا، فرض کرو کہ انسان نے جنگل میں کوئی جانور دیکھا تو آ کر اس نے اس کی سکیچ بنایا کہ بھی میں نے فلاں فلاں قسم کی شکل کا ایک جانور دیکھا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے اس کو سمجھ لیتے، دوسرے بھی دیکھتے ہیں ہاں بھی میں نے بھی ایسا جانور دیکھا ہے۔ تو کسی نے اگر چیتا دیکھ لیا، شیر دیکھ لیا، گدھا دیکھ لیا، کچھ گائے دیکھ لی، تو وہ سکیچ بناتا تھا، یعنی کہ مصوری پہلی شکل ہے زبان کی تشکیل کی۔ آئے انہوں نے الٹی سیدھی لکیریں کھینچیں اور وہ چیز من ہے سو جیسے اس نے دیکھی ہے انہوں نے بیان کر دی۔ دوسرا پوائنٹ اہم وہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس کو شارٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب پوری شکل نہیں بنا سکتے تھے، وہ تھوڑا سا یہ بناتے تھے آ کے اس کا ایک تھوڑا سا شیپ معمولی، تو اس سے پھر لوگ معنی پر اضافہ کر لیتے تھے کہ یہ چیز کہنا مقصود ہے۔ تو الفاظ آہستہ آہستہ معنی اپنے اندر چھپا رہے تھے۔ الفاظ بیسیکلی علامت ہی اظہار ہی ہے، علامت کو بڑا عمل دخل ہے کسی بھی زبان کی ترویج میں۔ تو یہ وقت گزرتا گیا، پھر اس سے پھر جو حرف پہلے بنے، حرف سے الفاظ بنے، اور الفاظ سے پھر زبان میں وہ جو ہے تشکیل حاصل کرنا شروع کی۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے متعلق محققین اور ماہر لسانیات کے کتنے گروپس ہیں اور وہ کیا رائے رکھتے ہیں، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ یہ تو تھوڑی سی میں نے آپ لوگوں کو حرف، لفظ اور زبان کے متعلق معمولی سا مختصر سا ایک تعارف دیا ہے، لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ یہ جو ماہر لسانیات کے گروپس ہیں وہ اس کو کس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، معزز حاضرین و سامعین، آپ یہ نقطہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ جب ہم نظریات کی بات کریں گے، اردو کے آغاز و ارتقاء کے نظریات کی بات ہوگی، تو ہمارے سامنے دو گروپس آئیں گے۔ ایک گروپ وہ ہے جو زبان کو جغرافیائی، ایک محققین کا گروپ ایسا ہے جو زبان کو جغرافیائی حدوں کے مطابق اس کو سانچے میں ڈالتا ہے اور اس کو خاص علاقہ اس کو مولد قرار دیتا ہے، جیسے کہ پنجاب میں اردو کا نظریہ حافظ محمود شیرانی نے پیش کیا، اسی طرح دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ ہے، سندھ میں اردو سید سلیمان ندوی کا نظریہ ہے۔ تو یہ نظریات جو ہیں یہ ایک جغرافیائی پوائنٹ آف ویو سے اور ایک خاص مسکن سے اور خاص علاقے سے اس کو جوڑ دیتے ہیں کہ بھی یہ وہاں سے پیدا ہوئی۔ اور دوسرا نظریہ وہ ہے علم لسانیات والوں کا، جو لسانیات زبانوں کے اسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں، زبانوں کی کھوج لگاتے ہیں۔ تو ان میں عبدالحق جو ہے وہ ان کا نظریہ ہے، اور اس کے بعد مسعود حسین، اس کے بعد ہے
دوسرے بہت سے محققین اس میں آئیں گے، تو مسعود حسن خان، شوکت سبزواری، یہ اور بھی اس قسم کے نام جو ہی ہم آگے پڑھیں گے تو ان کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ان کے لوگوں کے نظریات ہیں جو ماہر لسانیات ہیں اور زبان کو لسان کے پہلو میں وہ جانچتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں زبان سے نکلی ہوگی، اس کا یہ اور تو یہ دو نظریات آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں۔ ایک ہے اس کا جغرافیائی نظریہ جو کہ ایک خاص علاقے تک محدود کرتا ہے زبان کو، اور دوسرا ہے لسان کی روشنی میں، علم لسانیہ لنگوسٹک کی روشنی میں زبان کو کا کھوج لگانا، اس کا آغاز و ارتقاء کرنا۔ تو عزیز دوستو، ایسا ہے کہ میں اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے یہ کلیئر کر دوں، زبان جو ہے وہ کوئی انسان تھوڑا ہے جو کسی ایک علاقے میں، بھئی میں اگر کہوں کہ میں کوٹ مہئی میں پیدا ہوا تو ہم یہ بھی کہہ دیں کہ اردو بھی کوٹ مہئی میں، یا فرض کریں کہ پنجاب میں پیدا ہوئی، جیسا نظریہ ہے یہ نہیں ہوتا۔ انسان کی پیدائش اور زبان کی پیدائش میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ وہ ایسے کہ انسان یا جانور جو ہے وہ ایک مخصوص علاقے میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن زبان کو پنپنے میں، پرکھنے میں وہ پیدا کہیں ہوئی ہوگی، میل ملاپ سے، بولیوں کے میل ملاپ سے وہ پیدا کہیں ہوئی ہوگی، اس میں تہذیبی شکل مہذب وہ کہیں پہ ہوئی ہوگی، یا ایسے کہہ رہے ہیں کہ پیدائش کسی جگہ پہ ہے، اس کا پلنا بڑھنا کسی جگہ پہ ہے، وہ جوان کسی اور جگہ پہ ہوئی ہوگی، شادی کسی اور جگہ پہ ہوئی ہوگی، پھر یہ سارے تانے بانے مل کے نکھری ہوئی صورت ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو اس کے متعلق ہم آنے والے لیکچرز میں بات کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ مختصر سی گفتگو سے تھوڑا سا، جو میں جس دلدل میں پھنسنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا، آپ لوگوں کو یہاں تک میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل اسی ٹاپک کو مزید ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور اس میں جا کر ہم مختلف نظریات پہ روشنی ڈالیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔